یاسر یہ جو آپ نے خبر بریک کی تھی کہ جو فارورڈ بلاک بننے کی جو خبریں آ رہی تھیں واقعی اس میں صداقت ہے، حقیقت ہے. اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب اور کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، ہمارے پروگرامز میں بیٹھ کے کرتے تھے، لیکن کوئی اس کی تصدیق نہیں کرتا تھا. تو اب یہ کھل کر سامنے آ گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف جو ایک اتحاد بن رہا تھا وہ باقاعدہ اپنی شکل میں آ چکا ہے. جی بالکل، یہ جو فارورڈ بلاک تھا یہ وجود میں پہلے سے موجود تھا، لیکن اگر آپ دیکھیں، میں آپ کے انٹرو میں تمام جو کوسچنز سے اس کے بیک گراؤنڈز موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں تو 5 اگست کا پہلا ثوابی کا جلسہ، اس وقت علی امین گنڈا پور واوا، اس کے بعد 2 بار اسلام آباد پر چڑھائی، 1 بار لاہور، اس کے بعد جو فائنل جو راؤنڈ تھا وہ 26 نومبر تھا. اگر آپ دیکھیں تو 26 نومبر کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف جو ہے جہاں مرکزی قیادت ان کے تحفظات سامنے آئے، وہیں پر صوبائی قیادت کے بھی تحفظات سامنے آئے. جہاں تک عاطف شہرام کی بات تھی، یقیناً ان کے خلاف پہلے بھی اس قسم کی ڈرائیوز کی جا چکی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں بھی نومبر کے مہینے میں بھی ان کو ایک ہی دن میں 3 وزراء کو کابینہ سے ہٹا دیا گیا تو ان سے محکمے واپس لے لیے گئے تھے، اور اسی وجہ سے لے لیے گئے تھے کہ ان کی محمود خان سے نہیں بنتی تھی. آج بھی وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جب تک صوبائی صدر تھے کے پی کے اس وقت تک انہوں نے عاطف خان یا شہرام یا اسد کے خلاف کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں کی، لیکن اب وہ کھل کر بتا رہے ہیں یہ ایک سازشی ٹولہ ہے. کیوں کہہ رہے ہیں وہ یہ بات؟ دیکھیں، اس کا ایک بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عاطف خان جانتا تھا، اور شہرام خاص کر، اور اسد کیسر کہ ان صوبائی اسمبلی کے ٹکٹس نہیں دیے گئے، اور اس وقت پارلیمانی بورڈ کے ممبر بھی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور خود ہی تھے. انہوں نے اس بات کا برملا کہا، اور اس وقت کچھ دن پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی کہ ان کو جہاں پر بانی تحریک انصاف نے منع کیا وہیں پر ان کو ایک پیغام ملا. یہ پیغام والی جو بات ہے یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اب دیکھیں، عاطف خان نے باقاعدہ یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ان کو 1 ہفتے کے اندر واضح کیا جائے کہ وہ کون سا اور کون لوگ تھے پیغام دینے والے کہ ہم تینوں کو صوبائی ٹکٹس نہ دیے جائیں. یقیناً یہ خطرات تو تھے. اب ساتھ ساتھ آپ دوسری جانب دیکھیں تو تیمور جگڑا اور کامران بنگش یہ ایک علیحدہ گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کابینہ میں آنا چاہتے ہیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ فارم 45 سے جیتے ہوئے ہیں، 47 سے ہارے ہوئے ہیں. اسی طرح سابق ڈپٹی اسپیکر محمود جان، دوسری طرف عاصم خان کو دیکھ لیں، یہ بھی ہارے ہوئے ہیں. ان کا مطالبہ بھی ہے کہ آپ کابینہ میں آئیں. تو وزیر اعلیٰ مجھے یاد ہے یاسر، ان کے لیے تو مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے، مجھے یاد ہے کہ ان کے لیے عمران خان صاحب نے خود یہ پیغام بھی بھجوایا تھا جو آپ 2 نام لے رہے ہیں، لیکن اس کو سیریس نہیں لیا گیا تھا. مطلب لیڈرشپ چاہے جیل میں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان سے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان سے، تو یہ پھر ان کی باتوں کو بھی سیریس نہیں لیتے رہے وزیر اعلیٰ صاحب. دیکھیں فضا، اب ان کو 9 مئی کے بعد میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو سبق لے لینا چاہیے تھا. لیکن آج وہی جو ان کی اقتدار کی جنگ ہے، سیٹوں پر بیٹھنے کی جنگ ہے، وہ بالکل کھل کر اس وقت چھڑ چکی ہے. چلیں ٹھیک. اچھا یاسر، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پھر اب تو جس طرح کہتے ہیں سی وی پیش کر دیا جاتا ہے، خالی جگہ ہوتی ہے تو اس کے لیے سی وی دے دیا جاتا ہے کہ جی میری خدمات حاضر ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ سی وی تک آ گئے ہیں بھائی، کہ کون وزیر اعلیٰ کے پی کے ہو سکتا ہے، کوئی نام بھی گردش کر رہے ہیں. دیکھیں فضا، ایسے ہے کہ اس وقت آپ کو اگر یاد ہو تقریباً 4 سے 5 ماہ پہلے جو کابینہ سے ایک وزیر کو ہٹایا گیا تھا، اس کا نام ہے شکیل خان، جس کا تعلق مالاکنڈ ریجن سے ہے، اور وہ 2019 میں بھی ہٹایا گیا تھا. وہ عاطف خان گروپ کا ہے. اس وقت تحریک انصاف کے پی کے اندر، میں ارکان صوبائی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، مجموعی طور پر تو 94 ارکان ہیں، اس میں 64 جو ہیں وہ بالکل نئے. اس وقت نیئر ٹو 40 ارکان جو ہیں وہ عاطف خان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں، علی امین گنڈا پور یقیناً کوئی شک نہیں اپنی پارٹی کے ساتھ سنسیئر ہوں گے، اپنے قائد کے ساتھ سنسیئر ہوں گے، لیکن جب اقتدار میں جب سے وہ آئے ہوئے ہیں، ان کی باڈی لینگویج اینڈ ٹاک آف وے اپنے ارکان کے ساتھ انتہائی سخت ہے. لیکن یہ تبدیلی 26 نومبر کے بعد ہم نے دیکھی. ساتھ ساتھ ابھی میں سینیٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان، دیکھیں پہلی ملاقات ان کی مجموعی طور پر 1.5 سالوں میں 24 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس وقت اسد کیسر اور علی امین گنڈا پور کے مابین کیا جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ اسد کیسر نے جو لاسٹ ملاقات بانی تحریک انصاف سے کی تھی اڈیالہ میں، تو اس میں یہی کہا تھا کہ اتحاد کی سب سے بڑی رکاوٹ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیں، اور اگر وہ چل کر خود مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ الائنس بن جائے گا. اس کی کوشش محمود خان اچکزئی نے بھی کی، اس کی کوشش دیگر جو مولانا صاحب کو جو ہیں وہ ظاہری بات ہے، حلقہ بھی ایک ہے، یاسر کانسٹیٹوینسی بھی ایک ہے، تو کہیں مولانا صاحب بھی وجہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتحاد کے لیے مولانا صاحب کی ضرورت ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جس پہ پارٹی کو اعتراضات ہیں، لیکن کیا مولانا صاحب بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کی؟
देखिए मौलाना फजल रहमान, मैं ये नहीं समझता, आपको अगर याद हो कुछ दिन पहले भी इन्होंने बिफोर ईद बात की थी कि ये जब तक एक पेज पर नहीं होंगे मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। मैं आपको इंतहाई बावसूख अपने जराए से ये बता सकता हूं कि मौलाना फजल रहमान ने कुछ रोज कबल अपनी ही पार्टी के जो सीनियर अरकान है उनसे कहा कि मैं खुद जाकर क्यों नहीं बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करूं या मैं अपने किसी अहम रुकन को क्यों ना भेजूं। उन्होंने यही बात असद कैसर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर को भी की है। वक्त की कमी आप अपने मतलब वो चाहते हैं, अलायंस चाहते हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपका लास्ट कॉमेंट। लेकिन उसकी सबसे बड़ी रुकावट जो है अली अमीन। अब देखिए अली अमीन गंडापुर जो है 18वें रोजे से 29वें रोजे तक इस्लामाबाद में थे, डायरेक्ट डीआई खान चले गए, ईद के दूसरे दिन से अब तक वो इस्लामाबाद में हैं। यहाँ सेनेटर मयूम कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के मसाइल हैं और ये हैं। हमारे वज़ीर आला इस वक्त पेशावर में तकरीबन 20 दिन से नहीं है वो पेशावर। ठीक है।